ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام کریم بخش تھا۔ وہ زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی ایک کتاب کی طرح تھی جس کا ہر صفحہ تجربات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس کا پوتا علی جو شہر میں پڑھتا تھا چھٹیوں پر گاؤں آیا۔ علی بڑا پریشان اور اداس تھا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان، زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جب ایک مشکل حل ہوتی ہے تو دوسری سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے خوشی صرف ایک خواب ہے۔ کریم بخش مسکرایا اور علی کو اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے اسے ایک خشک پتی دکھائی اور بولے، علی، اس پتی کو دیکھو، یہ کبھی ہری بھری اور شاداب تھی۔ اس نے وقت کی دھوپ بھی سہی اور بارش بھی برداشت کی۔ اب یہ خشک ہو چکی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ اب بھی مٹی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے تاکہ نئی زندگی کو پروان چڑھا سکے۔ پھر انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ندی کے کنارے لے گئے۔ ندی تیزی سے بہہ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ ندی مسلسل بہہ رہی ہے۔ اس کے راستے میں چٹانیں اور پتھر بھی آتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں رکتی۔ یہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر رکاوٹ کو پار کر کے آگے بڑھتی ہے۔ کریم بخش نے گہرا سانس لیا اور بولے، زندگی بھی اسی طرح ہے۔ دکھ اور سکھ، دھوپ اور چھاؤ، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب تم کامیاب ہوتے ہو تو خوشی کی دھوپ ہوتی ہے، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو غم کی چھاؤں، لیکن دونوں ہی عارضی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم ان حالات کا سامنا کیسے کرتے ہو اور ان سے کیا سیکھتے ہو۔ انہوں نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی مستقل نہیں۔ خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، سب گزر جاتے ہیں۔ اس لیے نہ تو کامیابی پر زیادہ فخر کرو اور نہ ہی ناکامی پر مایوس ہو۔ ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھو۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اندرونی سکون اور خوشی دے گا۔ علی نے اپنے دادا کی بات غور سے سنی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا مسئلہ خود زندگی نہیں، بلکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول نہ کرنا تھا۔ اس نے اس دن سے یہ حقیقت سمجھ لی کہ زندگی مسائل کا نام نہیں، بلکہ ان مسائل سے نمٹنے اور ہر حال میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔